میرے خیال میں شاید قدغن کی بات نہیں ہے، بالکل ختم ہو جائے گا۔ آج کی جو یہاں پہ ہم بیٹھک ہے، دراصل موضوع تو بڑا موضوع یہی ہے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ ہے کیا، لیکن ہم اس کو صرف ایک دور سے دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے بڑی نزدیک سے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایک رپورٹ ہے جو کہ ہم نے ڈیجیٹل جرنلسٹ کے ساتھ ان کے رائے لی ہے کہ ان کے لیے کیا خدشات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہوں گے۔ دراصل وہ رپورٹ پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن براڈر جو ایشو ہے وہ وہی پی ایم ڈی اے میرے خیال میں ایک ملٹری سٹائل کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر بنایا جا رہا ہے، جہاں پہ ایک کمانڈر ہوگا، اس کی خواہش ہوگی تو آپ میرا یہ شارٹ ڈیجیٹل اس پہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ دوسری جو جرمانے ہیں اور جو قیدیں ہیں اور جو عدالتیں ہیں، اور پھر آپ نے اس سے ہائی کورٹ کی لیول کی وہ بھی اپیل خارج کر دی ہے، اور سپریم کورٹ آپ دیکھ لیں۔ وہ لوگ جن کا واسطہ ہوا ہے اعلیٰ عدالتوں سے، ان میں زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ کو زیادہ ریلیف ہائی کورٹ سے ملتا ہے۔ سپریم کورٹ میں بڑی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ آپ کو ریلیف مل جائے۔ جو بڑا ذریعہ ہے ریلیف حاصل کرنے کا، وہ تو آپ نے نکال دیا ہے، اور ایک آخری سیڑھی رکھ دی ہے، وہاں سے آپ کو ریلیف نہ ملے تو آپ نیچے ڈز گریں گے۔ سیڑھی جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ کہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو ریاست کی جو وہ نظر ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ایسا نہ ہو کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو آپ کو اس لیے انصاف کے کئی تقاضے ہیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ انصاف ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا، مجھے شاید میں غلط ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ پی ایم ڈی اے کو ہمیں علیحدگی میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ سم ہاؤ کچھ رابطہ بنتا ہے، اور چونکہ ہم نے اس حکومت نے یا اس سے پہلے بھی، میں یہ نہیں کہوں کہ پہلی حکومت نے کوشش نہیں کی ہے، لیکن اس حکومت نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے پرنٹ میڈیا کی نیوز روم کو کنٹرول کرنے کا، ٹیلی ویژن چینلز کے نیوز روم کو کنٹرول کرنے کا، اور اب جو ہے آخری جو سرحد رہ گئی ہے آزاد معلومات کی، انٹرنیٹ، اس کے لیے یہ میری ساری کارروائی ہے۔ تو یہ ہم اس موضوع پہ آج آئے ہیں یہاں لاہور میں، اور نہ صرف ہم اپنی بات کہیں گے بلکہ یہاں پہ جو ڈیجیٹل جرنلسٹ کے حوالے سے یا جو لیگیسی میڈیا کے جو صحافی ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور ویسے بھی یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مہم تحریک چلی ہے اس کے حوالے سے، اور ابتدائی طور پہ کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی کافی سفر باقی ہے جو کہ کرنا ہے۔ ان کے رپورٹ میں ابھی آپ اس میٹنگ میں آپ کو ہمارے دوست عدنان رحمت اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، میں کچھ چند باتیں کافی خدشات ہیں کہ اگر یہ قانون سازی ہوتی ہے اور یہ ایک نیا وہ کڑا کیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بڑی مشکل ہو جائیں گے۔ آپ اور میں اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے بھی لائسنس حاصل کریں گے، ہمیں فیس دینی ہوگی، اور باقی بہت سارے مسائل ہیں۔ دیکھیں کہ جو انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی نے ہر ایک کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، خوزدار میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں رہتا ہے، ایکول اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اپنی آواز، اینڈ اٹس فری، وہ جو ہے اس کو فری نہیں ہوگا، آپ کو لائسنس حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو ویب سائٹ بنانے کے لیے لائسنس حاصل کرنا پڑے گا۔ اتنی جو بالکل وہ کمرے کے اندر جو اونٹ داخل ہو رہا ہے، تو پھر اونٹ داخل ہوا تو پھر آپ کی جگہ نہیں رہے گی، وہ اندر رہیں گے، آپ باہر ہو جائیں گے۔ یہ سارا اس کا وہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے، یہ ویسے ایک عام قانون سازی نہیں ہے، اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے آزادی رائے کے لیے، آزادی صحافت کے لیے،
اور لوگوں کا جو آئینی قانونی اور اخلاقی حق ہے جاننے کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میڈیا کو خاموش کرنے میں خود بڑے خود کفیل ہیں. ہمیں کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کسی مرحلے پہ ہماری جو ریاست ہے اور ہمارے جو حکمران رہے ہیں وہ لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق کے بارے میں نہیں ہے. میرے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، اور مجھے پتہ ہے کہ حکومتیں اور ریاستیں کس طرح معلومات کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں. میں نے نیوز روم میں کام کیا 10 سال، اور جو رات کے 11-12 بجے فون آیا کرتے تھے کہ جی یہ خبر ہٹا دے، وہ خبر ہٹا دے، اور مجبوری میں ان میڈیا کے مالکان نے کیا، ہمیں حکم آ جاتا تھا. سو یہ ہے کہ یہ کافی وہ ہے، بہت بڑی ایشو ہے، اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس کی اگر ہم مخالفت نہیں کریں گے تو ہم اپنا کل جو ہے وہ بڑا تاریک ہوگا. دیکھیے، حکومت نے ایک پروپوزل فلوٹ کیا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کے لیے، اور مقصد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فیک نیوز کافی اس کا فینومینن بڑھ رہا ہے، تو اس کے تدارک کے لیے اور سموتھ کرنے کے لیے پروسیس جو ریگولیشن کا. ہاؤ ایور فیک نیوز کی جہاں تک بات ہے، اس کے ایگزسٹنگ بہت سارے میڈیا لاز ہیں. اس میں ڈیفیمیشن کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں، ڈس انفارمیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں. تو ایک بہت بڑا خدشہ ایک تو لیگیسی میڈیا کا ہے، مگر ایک ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ہے. یہ ایک نیا ایکو سسٹم ہے جو انڈیپینڈنٹ نیوز آپریشنز ہیں، بہت سارے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں جو لیگیسی میڈیا نہیں کور کر رہا، تو وہ وہاں پہ کور کرتے ہیں. تو اس سیکٹر کا کے ساتھ تفصیلی مشاورت ہم نے کی کہ اس کا پوٹینشیل امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. پی ایم ڈی اے جس شکل میں تجویز ہوئی ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو اس میں بہت سارے خدشات سامنے آئے ہیں. ان کے چند جو چیدہ خدشات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ریگولیٹ کرنے کا یہ میکنزم زیادہ نظر آتا ہے رادر دین پروفیشنل جرنلزم کو ریگولیٹ کرنے کا. اس لیے کہ جو موجودہ میڈیا کے ریگولیٹرز ہیں ان کے بارے میں تو از خود حکومت نے کوئی شکایت نہیں کی، ان کے اندر کوئی فلاز پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں، اگر لیگیسی میڈیا کے اوپر تو وہ کراؤڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہے وہ اس کے نیریٹیوز ڈومینیٹ کر رہے ہیں، پبلک انٹرسٹ کے نیریٹیوز نہیں آ رہے ہیں. 100 قسم کے مسائل ہیں لوگوں کے، ان کی آوازیں نظر نہیں آتی. جو پاکستان کی جو سوشو پولیٹیکل پلورلزمز ہیں، جو ہیومن رائٹس کا ڈسکورس ہے، وہ نہیں ریفلیکٹ ہو پاتا لیگیسی میڈیا میں. تو ڈیجیٹل میڈیا یہ فیل کرتا ہے کہ یہ پی ایم ڈی اے کا پروپوزل جس شکل میں تجویز ہوا ہے، یہ اس کو لیگیسی میڈیا کی طرح ہی بنا دے گا کہ وہ پبلک انٹرسٹ اورینٹڈ نہ ہو. اور تیسرا اور آخری ایشو یہ ہے کہ ڈیجیٹل اسپیس کی جو ریگولیشن ہے اس کو کانٹینٹ کی ریگولیشن کے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. یہ تو دیکھیں نا جی، میں اگر سموسے بیچتا ہوں انٹرنیٹ پہ تو اس کا کانٹینٹ ریگولیشن سے میرے اوپر کیوں اطلاق ہے؟ وہ آپ بلینکٹ اطلاق ریگولیشنز کے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے، یہ ایک سوشل سپیس ہے جہاں پہ صرف کرنٹ افیئرس تو نہیں ہوتا ڈسکس، بہت ساری جو ہیومن ڈسکورس چل رہی ہوتی ہے، سوشل ڈسکورس چل رہا ہے، وہ ہوتا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا ہمارے ہاں اس کا تیسرا جو سب سے بڑا خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ کانٹینٹ ریگولیشن کے کانٹیکسٹ میں آپ باقی تمام ایکٹیویٹی جو ڈیجیٹل سفیر میں اس کو ختم کر دیں گے. دیکھیں، گورنمنٹ ایک کنٹینشن دے رہی ہے کہ یہ اگر بل آ جائے گا اور یہ لا آ جائے گا تو پھر صحافیوں کو یا میڈیا ورکرز کو تنخواہ دینا ممکن ہو سکے گا، ان کی سیلریز نہیں کٹیں گی. یہ ایک ریڈیکولس آرگیومنٹ ہے، بیکاز ایگزسٹنگ لیبر لاز موجود ہیں جو یہ پہلے سے ہی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ زیادتیاں نہیں ہوں گی. تو وہ اگر فیل ہو جاتے ہیں تو نیا لا کیسے یہ انشور کروائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لا یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن جو سوشل میڈیا جس کا اکاؤنٹ ہوگا یا جو بھی کوئی آرگنائزیشن یا گروپ آف پیپل اپنی ویب سائٹ بنائیں گے تو ان کو رجسٹر ہونا پڑے گا. پہلے ڈکلیریشن ٹائپ آف اس طرح کی لیں گے، اس کی فیس ہوگی، رینیول فیس ہوگی وغیرہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پورا ملک کا ہر شہری اس لا کے انڈر آتا ہے. تو یہ تو لیبر اور امپلائمنٹ کا پھر ایشو نہیں رہتا، کیونکہ آپ کے 99% آبادی تو یہاں کوئی ملازمت اور وہ والا معاملہ تو نہیں ہے. تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کے میرے
اکاؤنٹس ہوتے ہیں، فیس بک پہ اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ہیں، انسٹا پہ ہیں وغیرہ، تو اس کے اوپر کہاں سے ملازمت آ گئی؟ سو یہ ایک مس نومر ہے، ڈسٹریکشن ہے، یہ ایک سبز جھنڈی دکھا کے ایک اور کام کرنا چاہتے ہیں، وچ از ٹو کنٹرول پبلک نیریٹیوز، وچ از ٹو ریسٹرکٹ ہیومن رائٹس ڈسکورس. یہ اصل چیز ہے. اور ہم اپنی یہ کیسے خدشات کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری تاریخ سے آتے ہیں. ہم ایک نظر پیچھے کی طرف جب دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کے وعدے ہمیشہ اظہار رائے کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، اور شہری جو حق ہے آپس میں گفتگو کرنے کا اس کے حوالے سے ہمیشہ سے حکومت نے جو کہا ہے اس کے الٹ کیا ہے. چنانچہ ادھر بھی یہی یہ ایک کیس ہے.